بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم 9th کلاس کی جو منتخب صورتوں کی منتخب آیات ہیں اس میں سے بورڈ کے نقطہ نظر سے جو اہم آیات ہیں اس کی تیاری کریں گے۔ آپ کے سامنے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں جماعت نحم کے نصاب میں ٹوٹل جو 6 صورتیں ہیں منتخب، ان میں سے 49 آیات کا بامحاورہ ترجمہ آپ کو یاد کرنا تھا، جن میں سورہ مریم کی آیات 30 سے 36، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 37، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے 35، سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 سے 69، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 77 اور سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 سے 15۔ یہ آپ کی منتخب آیات کل 49 تھیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم لوگ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 36 تک جو 7 آیتیں ہیں ان میں سے بورڈ کے نقطہ نظر سے جو انتہائی اہم آیات ہیں اس کی نشاندہی کر کے اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ آپ پہلی آیت کو مارک کر لیں۔ یہ پہلی آیت بورڈ کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور دوسری آیت بھی بورڈ کے لحاظ سے اہم ہے اس صورت کی، جو کہ آیت نمبر 30 اور 31 بنتی ہے۔ تو آئیے ان آیات کا ترجمہ بھی سمجھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس بچے نے کہا یعنی عیسیٰ بن مریم نے کہا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ جب آپ ترجمہ بورڈ میں کریں گے تو آیات کو جب پارٹس میں آپ تقسیم کر لیں گے، اس کے حصے بنا لیں گے تو ترجمہ کرنا اور آسان ہوگا۔ نیکسٹ آیتم ورک ہے وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے مبارک بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور مجھے وصیت کی یعنی مجھے حکم دیا، بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں۔ اس کے بعد بیٹا آیتم ورک کا جو نیکسٹ آپ نے مارک کرنی ہے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ آیتم ورک کا بھی مارک کر لیجئے، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، قول الحق الذی، یہی سچی بات ہے، فیہ یمترون، الذی فیہ یمترون، جس بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آخری آیت بھی مارک کر لیجئے جو کہ آپ کے سلیبس میں ہے، آیت نمبر 36، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو پس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے سلیبس میں دوسری صورت تھی سورۃ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 25 سے 37، یہ 13 آیات بورڈ کے لحاظ سے بڑی اہم تھیں۔ ابتدائی جو آیات ہیں 4 آیتیں، ان کو مارک کر لیجئے، ان میں جو کہ آپ لوگ بچپن سے یاد کرتے آئے، علم میں اضافے کی دعا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھیں۔ اس کے بعد بیٹا ایک آیت چھوڑ کر نیکسٹ جو آیتم مبارک ہے، ہارون اخی، یہ بھی دیکھ لیں، وہ کون؟ میرا بھائی، یعنی وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر مقرر کر دے، اور وہ کون ہے؟ ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر مضبوط کر دے، یعنی بھائی کو جب وزیر بنائیں گے تو اس سے کمر مضبوط ہوگی۔ یہ سورت کی آیتیں آپ کو مارک کروائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سورت پر آ جائیے، سورۃ الانبیاء ہے،
آیت نمبر 30 سے 35 اس کی 6 آیتیں ہیں سلیبس میں، تو اس میں سے سب سے پہلے آپ سیکنڈ آیت مبارکہ مارک کر لیں سورت کی، جو کہ آیت نمبر 31 ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا ہم نے بنایا مِنَ الْمَاءِ پانی سے كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہر زندہ چیز کو، افلا یؤمنون کیا وہ ایمان لائیں گے؟ سوالیہ انداز ہے، استفہام ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا ایک آیت مبارکہ چھوڑ کر سیکنڈ دیکھیے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سما آسمان، ہم نے آسمان کو بنایا سقفًا محفوظا محفوظ چھت، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت مبارکہ بھی انتہائی آسان ہے اور اہم ہے بورڈ کے لحاظ سے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور وہی ہے اللہ جس نے لیل اور نہار کو بنایا، لیل رات، نہار دن، والشمس والقمر اور سورج اور چاند بنائے، کل فی فلک یسبحون وہ ایک سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ آیت مبارکہ اس صورت کی آپ یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی آیت کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں یا ہم تمہیں آزمائیں گے برائی اور بھلائی سے، اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ صورت ہے سورۃ الحج، اس کی آیت نمبر 65 سے 69 5 آیات ہیں، ان میں سے بھی آپ لوگوں کو میں 2 سے 3 آیتیں مارک کرواؤں گا۔ سب سے پہلے آپ تیسری آیت مبارکہ دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے اللہ، أَحْيَاكُمْ جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا، مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، جلائے گا یعنی زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ چھوڑ کر نیکسٹ آیت مارک کر لیں، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت چھوڑ کر لاسٹ آیت بورڈ کے لحاظ سے اہم ہے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ یحکم بینکم اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون جس بات میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے سورۃ الفرقان، اس کی 15 آیتیں ہیں، آیت نمبر 63 سے 77 اور کچھ آیات لینتھی بھی ہیں، تو اس میں سے بھی آپ لوگوں کو 3 سے 4 آیتیں مارک کروا رہا ہوں جو کہ شارٹ کوسچن کے نقطۂ نظر سے بھی اہم ہے اور لانگ کوسچن کے اعتبار سے بھی۔ پہلے سب سے پہلی آیت مارک کیجیے، وعباد الرحمن، یہ شارٹ کوسچن بھی اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عباد الرحمن کی صفات بیان کریں، یعنی اللہ کے بندوں کی، تو اس میں اللہ کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، ٹھیک ہے، یعنی جاہل ان کے ساتھ اس بحث میں الجھتے نہیں ہیں، بس سلام کر کے اور وہاں سے چلتے بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر نیکسٹ آیت دیکھیے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اور وہ جو عرض کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما بے شک اس کا عذاب گلے کا خل ہے، یعنی مراد اس سے اس کا عذاب ضرور چمٹ کر رہنے والا ہے، یعنی ضرور تم پر مسلط ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک آیت ہے چھوٹی سی، یہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے اہم ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ، ترجمہ پوچھ لیا جائے گا،
بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت مبارکہ مارک کر لیجئے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، وہ ان دونوں کے بیچ اعتدال پر ہیں، یعنی مینا روی کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا جھوٹی گواہی کے حوالے سے آیت مبارکہ ہے، یہ مارک کر لیجئے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں، بِاللَّغْوِ، بیہودہ لغو بات کے پاس سے، تو مروا کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر چلتے بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ چھوڑ کر نیکسٹ آیت یہ دعا بھی ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ عرض کرتے ہیں، ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، ہمیں دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ لاسٹ صورت ہے بیٹا اس کے بعد سورۃ الاحقاف، اس کی آیت نمبر 13 سے 15 آپ کے سلیبس میں شامل ہے، 3 آیتیں ہیں، تیسری آیت کافی لینتھی ہے، اور جو ابتدائی پہلی آیت مبارکہ ہے، پہلی 2 آیتیں مبارکہ، یہ بورڈ کے لحاظ سے اہم ہے، ان کو مارک کر لیجئے اور ترجمہ بھی ان کا سمجھ لیجئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ، جزاء بما کانوا یعملون، اور ان کے اعمال کا یہ بدلہ ہے، ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے وہ کافی لینتھی آیت ہے، یہ والدین کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے اور والدین کے مقام کے حوالے سے، خاص طور پر والدہ کے اس حوالے سے آیت مبارکہ ہے۔ یہ عزیز طلبہ ٹوٹل آپ کے سلیبس میں جو آیات تھیں، یہ آپ کو شروع میں بتایا 49 آیات بنتی تھیں، ان میں سے تقریباً میں نے آپ لوگوں کو چھوٹی جو آیات تھیں اس حوالے سے، اور جو 2-3 لینتھی آیتیں سورۃ الفرقان کی تھیں، تو یہ ٹوٹل کوئی 25 کے قریب آیات بنتی ہیں۔ یہ آیات اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، آپ کے 50 میں سے 28 نمبر اس میں سے آ جائیں گے۔ وہ کس طریقے سے بنتے ہیں؟ ایک تو جب آپ آیات تیار کرو گے تو آپ کے الفاظ معنی بھی تیار ہو جائیں گے، تو 5 میں سے 3 اجزاء کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے، تو ایک جز کا ترجمہ 5 نمبر کا ہے، تو 15 نمبر آپ کے بن گئے۔ اور آپ کے الفاظ معنی والا جو کوسچن ہے، 8 میں سے 5 الفاظ کے معنی آپ کو لکھنے ہیں، تو 5 نمبر آپ کے اس کے ہو گئے، 15 اور 5 20، اور 3 شارٹ کوسچن آپ کے 8 میں سے 5 کرنے ہیں آپ نے، تو ان 8 میں سے 3 شارٹ کوسچن جو ہیں وہ انہی آیات میں سے، چھوٹے چھوٹے جو جملے آیات کے لاسٹ میں یا آیت کے شروع میں ہیں، وہ آپ کو دیے جائیں گے شارٹ کوسچن میں۔ جیسے یہاں آپ دیکھیں، قال انی عبداللہ، یہ اس میں شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے، ترجمہ کریں۔ اسی طریقے سے مزید آگے آپ چلیں تو ھذا صراط مستقیم، با محاورہ ترجمہ کیجئے۔ اسی طریقے سے آگے یہ جو خاص طور پر سورۃ طٰہٰ کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتی ہیں، تو 3 شارٹ کوسچن آپ کے اس میں سے بنتے ہیں، تو ایک شارٹ کوسچن 2 نمبر کا ہے، تو آپ کے یہ 6 نمبر ہو گئے، تو 20 اور 26 مارکس آپ کے بن گئے۔ اسی طریقے سے انہی صورت کے نام اور میننگ میں سے آپ کے 2 MCQs لازمی آئیں گے، تو آپ کے 28 نمبر کا یہ پیپر حل ہوا۔ امید ہے آپ اچھے طریقے سے آیات کو سمجھ کر تیاری کریں گے، اور ترجمۃ القرآن کے پیپر میں اچھے مارکس لے کر آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ لاسٹ میں امپورٹنٹ لانگ کوسچن کے حوالے سے جو صورتیں ہیں اس کی بھی نشاندہی میں کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ 6 صورتیں آپ اچھے طریقے سے تیار کریں،
لانگ کوسچن کے اعتبار سے جس میں آپ نے تعارف لکھنا ہے، تعارف میں آپ کو معلوم ہے 4-5 چیزیں بہت ضروری ہیں: وجہ تسمیہ، زمانہ نزول، شان نزول اور خلاصہ، اور اگر اس کی فضیلت یا خصوصیت ہے تو وہ منشن کریں گے۔ اس کے بعد مرکزی مضامین ہیڈنگ دے کر باقاعدہ اس کو آپ حل کریں گے، اور تیسرے نمبر پر علمی اور عملی نکات ہیں۔ شروع میں وجہ تسمیہ سے پہلے آپ لوگ جو صورت کی بنیادی معلومات ہیں، آیات کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، ترتیب توقیفی اور نزولی کے اعتبار سے کیا نمبر ہے، اور صورت کس پارے میں موجود ہے، اور صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس اعتبار سے آپ لانگ کوسچن تیار کریں گے۔ اور 10 نمبر کا لانگ کوسچن ہے، تو یہ 6 صورتیں، اور اس کے علاوہ 3 صورتیں آپ اور نوٹ کر لیجئے، یا 4 صورتیں، وہ بھی بورڈ کے لحاظ سے اہم ہیں۔ تو امید ہے ان 9-10 صورتوں میں سے آپ کی ایک صورت ضرور آئے گی۔ ان میں صورت نمل آپ کر لیجئے اچھے طریقے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اس میں۔ سورہ لقمان ہے جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی بیٹے کو کی گئی نصیحتیں، اور اس صورت کو لانگ کوسچن کے لیے دیکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ سورہ یاسین کو اچھے طریقے سے تیار کریں، قرآن مجید کا دل بھی ہے، اور لانگ کوسچن کے حوالے سے یہ صورت بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ القصص بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اجازت آپ سے چاہتا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اچھے طریقے سے ترجمۃ القرآن کی ان سلیکٹیو آیات کو، منتخب آیات کو تیاری بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔